یہ امت کی تقسیم نہیں ہوگی؟ نہیں ہے. یہ آپ کیسے مذہب میں بھی کسی کو بٹھا سکتے ہیں؟ مرزا جہلمی صاحب جو کافی ٹرینڈ پر جا رہے ہیں، انہوں نے آپ کی جو ہے بڑی تعریفیں کی ہیں، باقاعدہ طور پر ان کے پاس جا رہے ہیں کوئی سوالات لے کر. اب ان کو یوتھ فالو بھی تو کر رہی ہے. پر مجھے سخت اعتراضات ہیں. آپ کو مذہب نے یہ سکھایا ہے؟ طارق عزیز صاحب، ڈاکٹر احمد لیاقت، جنید جمشید، وسیم بادامی، سید اقرار الحسن. کیوں ٹی وی نے ہمیں پوری دنیا میں پہنچائی، ہمیں عزت دلائی. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے خیر آباد کہہ دیا. ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضا پوڈ کاسٹ میں حنین مسعود آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ شخص نہیں شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. سامعین و ناظرین اکرام، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور کچھ لوگ اس زندگی کا مقصد سمجھ جاتے ہیں اور پھر اس مقصد کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت انہیں بڑی عزتوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے ہمکنار کرتا ہے. کچھ ایک ایسی ہی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا کام بڑی ذمہ داری کے ساتھ کیا، اور آج اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے. پاکستان کے تقریباً بڑے ٹیلی ویژن چینلز کی آپ زینت ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کی بڑی بڑی محفل نعت کی آپ نظامت جو ہے اس کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. کون نہیں ان سے واقف؟ آج ہمارے ساتھ رینون میڈیا پرسنالٹی، نقیب پاکستان، صاحبزادہ تسلیم احمد صابری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو پہلے تو یوں کی خوش آمدید، اور پھر ہمارے اس فضا پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم. تھینک یو، بہت شکریہ حنین، آپ کا بھی، اور فضا ریڈیو کی اور فضا پوڈ کاسٹ کی تمام ٹیم کا بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. قبلہ آغاز کرتے ہیں. سنا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آپ کا جو ہے وہ تھا، آپ نے اکاؤنٹ اینڈ فائنانس میں جاب بھی کی، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیا ہوا تھا، اور پھر آج ہم تسلیم صابری کو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژنس پر اور ایک اسلامی نمائندے کی حیثیت سے. تو یہ کیا ہے، کیسے جو ہے وہ؟ یہ ایک گھر کی کرم نوازی، ایک میرے مرشد کی کرم نوازی کہہ لیں. میرے گھر کا ماحول تھا، یا میرے مرشد کی نگاہ کرم تھی. وہ چاہتے تھے کہ میں مذہب سے جڑوں، مذہبی شعبے سے جڑوں، اور کوئی مذہبی حوالے سے کوئی کام کروں. تو جو میری فیلڈ تھی وہ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس ہی تھی. میں نے اس میں سی اے انٹر کیا تھا. پھر ایک ادارے میں ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل ہے، اس میں میری کوئی 5-6 سال 7 سال جاب بھی رہی ہے ایز اے فائنانس مینیجر. اس کے بعد پھر مختلف ٹیلی ویژن چینل جوائن کرتا رہا. ARYQ ٹی وی کا جب آغاز ہوا وہ جوائن کر لیا. تو بس پھر وہ آگے سلسلہ. لیکن اس سے محفل پہلے میں کر رہا تھا، اور اس سے پہلے میں پاکستان سے باہر بھی جا چکا ہوا تھا. 99 میں پہلی مرتبہ پاکستان سے باہر پروگرام کرنے گیا تھا دبئی میں. بہت بڑی ایک انٹرنیشنل محفل نعت تھی، اس میں شرکت کر چکا ہوا تھا. تو پھر آگے سلسلہ چلتا چلا. ماحول مذہبی ملا. جی ہاں، بالکل. قبلہ آپ کی جو آواز ہے، آپ جب ایک تو آپ محافل میں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں، ایک مسعود کن آواز، اور آواز میں جو آپ نظر آتا ہے دم. لیکن آپ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نظامت ہی کر رہے ہیں یا کسی اسٹیج پر ہی پہنچ رہے ہیں. کیا یہ نیچرلی ایسی ہے یا نیچرل ہے؟ محنت کی ہے؟ نہیں، کوئی آواز پر کوئی ایسی بات، یہ نیچرل ہے. میں محفل میں بھی، ٹی وی پر بھی بالکل نیچرل بولتا ہوں، بالکل بناتا نہیں ہوں. شاید اکثر لوگوں کی پسندیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نیچرل پروگرام کرتا ہوں. میری فیلنگ نیچرل ہوتی ہیں، میرا بیہیویئر نیچرل ہوتا ہے، میں بولتا بالکل نیچرل طریقے سے ہوں. تو کوئی آواز بناتا نہیں ہوں میں بالکل کبھی بھی. آپ سے اس پر محنت کی کہ اس کو اچھا کیا جائے؟ نہیں، محنت ایز سچ، مطلب آواز کو بہتر بنانے، آواز کے اتار چڑھاؤ پر آپ کام کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، اور ڈیلیوری پر آپ محنت کرتے ہیں. مطلب آواز
خاص اٹ سیلف آواز پر کوئی محنت کی ایسی ایز سچ میرا خیال ہے کر کوئی نہیں سکتا اس کو بہتر بنانے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بولتے بہت بولیں گے تو وہ اور طرح سے بولیں گے، لیکن جیسی مائک پہ آئیں گے تو اور طرح سے بولیں گے. تو ایسے ہے، لیکن میرا بالکل نیچرل ہے، میں اسی طرح بات کرتا ہوں. فون پہ بھی بات ہو تو ایسی ہوتی ہے، ٹی وی پہ بھی ایسی، بالکل نیچرل ہے. اور اردو ادب جو ہے وہ آپ کی خاصی دسترس ہے، اس میں ایک عام سا لفظ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی جان ڈال دیتے ہیں. تو یہ بچپن سے ہی شغف تھا اردو کا یا؟ بچپن سے شغف یوں تھا کہ میں تو چونکہ میرے والدین جو ہے نا وہ تو پنجاب سے ان کا تعلق تھا اور میرے والدین آپس میں پنجابی بولتے تھے، لیکن میرے مرشد جو ہے وہ امروہہ سے تھے. تو میں جو ان کی تربیت میں کچھ 17 سال میں نے گزارے نا، وہ مجھے بہت بینیفیشل ہوئے میرے لیے. اردو مجھے اچھی بولنی آئی، لفظوں کی توقیر کا اندازہ ہوا، لفظ کس طرح سے ادا ہونا ہے اس کا اندازہ. اور پھر اس پر میں نے بعد میں ڈیلیبریٹلی کوشش بھی کی ہے، لغت پر کوشش کی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مطلب اب تو موبائل میں آپ کے سب کچھ آ گیا ہے، پوری لغت آ گئی ہے. کیا کون سا لفظ کس طرح بولا جانا ہے وہ آپ صرف گوگل پہ ڈالیں گے تو آپ کو بتا دے گا. تو میرا خیال ہے جو بھی زبان بولے وہ اچھی بولنی چاہیے. یہ ہر ایک کا، وہ انگلش بولے اردو بولے، اچھی بولنی چاہیے. تقاضا یہ ہے کہ آپ جی ہاں، اچھی بولے. ٹھیک ہے. شعر کا ذوق جو ہے وہ بڑا ذخیرہ ہے اشعار کا آپ کے پاس، اور نئے سے نئے، اور انتخاب بھی آپ کا جو دیکھا ہے وہ بھی اس پائے کا ہے. تو یہ کہاں سے ہوا؟ شعر کا جو شوق ہے مجھے، یہ میرے چچا کی وجہ سے مجھے ہوا ہے. میرے چچا، میں جب فرسٹ ایئر میں تھا یا میٹرک میں بلکہ کہہ لیں یا فرسٹ ایئر میں، تو اس وقت بلکہ 8-9 کلاس میں میرے چچا کے کو شوق تھا کتابیں پڑھنے کا. ناصر کاظمی کو پڑھتے تھے اس وقت، وہ احمد فراز کو پڑھتے تھے، پروین شاکر کو پڑھتے تھے، مشتاق یوسفی کو پڑھتے تھے. تو یہ کتابیں میں نے اس دور میں پڑھ لی تھی. تو اس سے پھر مجھے شعر و ادب کا شوق ہوا. پھر آہستہ آہستہ جو وہ شوق اس عمر میں لگا وہ اس طرح چلتا چلا گیا. پھر میں نے مذہبی چیزیں تو پڑھی ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ مشتاق یوسفی، کرنل محمد خان ہیں، ان لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. کرشن چندر کو پڑھا ہے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. اور اشعار لکھنے کی بھی طرف، شاعری لکھنے کی طرف؟ نہیں، کوئی بہت خاص نہیں. مطلب کبھی کبھی کوشش کی ایسی، کوئی 1-2 شعر کہہ دیا، لیکن الحمدللہ استادوں کے ساتھ رہ کر اور بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کر مجھے اس کی شعر کی فہم، بحر کی فہم ضرور ہے. بحر مجھے مطلب اگر بے وزن شعر پڑھا جاتا ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بے وزن ہے. یعنی اتنی سمجھ آ گئی بزرگوں کے ساتھ، ان کی جوتیاں سیدھی کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان سے سیکھ کر مجھے اتنی سمجھ آ گئی ہے. اللہ یہ عاجزی سلامت رکھے. اور قبلہ نقابت یا نظامت کی طرف آتے ہیں، اور نظامت کو آپ نے ایک جدت دی، اس میں کریشنز لائن کا لفظ پہلے نہیں تھا. تو ہم تو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کوئی ایسا تھا کہ جو آپ کا آئیڈیل تھا؟ اصل میں جس طرح میں نے پڑھنا شروع کیا، یہ انداز پہلے نہیں تھا. بالکل مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ شعر پڑھتے تھے، بہت اچھا پڑھتے تھے، مجھ سے بہت اچھا پڑھتے تھے، لیکن میں جو یہ تحت اللفظ اور ترنم، اس کا جو ملاپ ہے، یہ میں نے کوشش کی کہ نغمگی کا دور ہے تو اس نغمگی کے دور میں آپ تحت اللفظ بھی پڑھیں تو وہ نغمے کے ساتھ یا لہن کے ساتھ اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس کا ربط اچھا ہوگا، اس کا تاثر اچھا ہوگا. تو یہ میں نے ایک پریکٹس کی اور یہ چیز کوشش کی، وہ مقبول ہو گیا اور اس طرح مقبول ہو گیا کہ اب پوری دنیا میں ہر نقیب وہی کام کر رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن کر وہی رہا ہے، چیز وہی ہو رہی ہے. جی. آج کل کہا جاتا ہے کہ فلاں صلاح خان کو بلاتے ہیں، فلاں خطیب صاحب کو بلاتے ہیں، اور نقیب جو ہے وہ مسجد کے امام صاحب. کیا یہ اتنا آسان شعبہ ہے کہ جو بھی چاہے وہ سٹیج پر آ کے ایک پوری محفل کا نظام، اس کی ڈور جو ہے اپنے ہاتھ میں؟ اصل میں جو اس کی ضرورت کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ
ایک پروگرام کا، کسی بھی محفل کا، وہ ٹیلی ویژن کا ہو یا کوئی ایک محفل ہو، وہ اس جو نقیب محفل ہے وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اگر خطاب کرنا نہیں آتا ہے، مجھے نعت پڑھنی نہیں آتی ہے تو چلو میں نقابت میں فٹ ہو جاؤں گا. یہ ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری کا کام ہے. یعنی الفاظ کا استعمال، روایات کی سند، شعر، اس میں شعریت، شریعت دونوں، یہ سب چیزیں ایک مطالعے کے ساتھ ہی ایک نقیب بنتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. وہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو وہ ایک نعت خواں سے زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے اپنے کام کے لیے. نعت خواں کی اپنی سکل ہے، وہ اس کی اپنی مہارت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مطلب محنت ایک نقیب کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. مطلب کہ ایک اچھا نقیب ہونے کے لیے ضروری ہے زیادہ بالکل کرنی چاہیے. اگر نہیں بھی کرتا تو میرا مشورہ ہے کرنی چاہیے. محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے، کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے. آج کل بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ محفل کو کمرشلائز کیا گیا ہے. اب جو بھی آ رہا ہے وہ ریٹ طے کر کے آ رہا ہے. جو سناہا آ رہا ہے، جو نقیب آ رہا ہے، جو خطیب آ رہا ہے، وہ پہلے بتاتا ہے کہ میں اتنے لوں گا پھر آؤں گا. ہاں، یہ ہمارے ہاں مسئلہ شروع سے رہا ہے. علماء آپس میں، علماء بھی اس پر اختلاف رکھتے ہیں رائے پر. اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدتمیزی اور شائستگی میں ایک فرق ہونا چاہیے. اگر آپ طے بھی کر رہے ہیں، کئی جگہوں پر ہمیں بھی طے کرنا پڑتا ہے. اب تو میں نے بہت عرصہ ہوا بہت چھوڑ دیا ہے زیادہ طے کرنا. کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے نہیں ذرا تسلی ہوتی تو میں نے چھوڑ دیا. لیکن اگر کوئی کرے بھی تو علماء اس کے لیے بہت جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ جی کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے. جی بالکل. وہ کہتے ہیں جی اپنے ٹائم کا اجارہ کرتا ہے. یہ علماء سے میری اس موضوع پر کئی علماء سے بات ہوئی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اور بلانا چاہ رہا ہے اس کو، وہ ایک الگ کیس ہے. وہ ایک الگ کیس ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا ہے تو پھر ایسی طبیعت میں کوئی ایسی فرونیت بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایک شخص ہے جو افورڈ نہیں کر پا رہا ہے تو بسم اللہ جی، کوئی بات نہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ اگر اس میں اخلاص زیادہ کر لیں گے تو باقی نظام کو اللہ پورا کرنے والا ہے، تو اس کی ٹینشن فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ثنا خوانی کو جدید کیا جا رہا ہے؟ جو پہلے لوگ تھے، محمد علی ظہوری صاحب، اعظم چشتی صاحب، جس طرح سے ان کا انتخاب ہوتا تھا پھر وہ پڑھتے تھے، آج ٹوٹلی ڈیفرنٹ دیکھا جا رہا ہے. میں دیکھیں ادوار میرے سامنے ہیں. یہ سارے ظہوری صاحب کا بھی میں نے سنا، اور اب بھی جو نعت خوانی ہو رہی میرے سامنے ہے. میں بنیادی طور پر، اصولی طور پر ایک چیز سمجھتا ہوں کہ شائستگی ضرور ہونی چاہیے. نعت کس کی مدح ہے، ہم نعت پڑھتے ہوئے کس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، کہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے. اب وہ نعت خواں ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اس منبر کا تقدس ہونا چاہیے. جس سٹیج پر بیٹھا ہے، جس منصب پر بیٹھا ہے، اس کا تقدس ہونا چاہیے اور شائستگی رہنی چاہیے. میں اس چیز کا بہت بڑا قائل ہوں، بہت حامی ہوں کہ آپ اگر کوئی روایات سے تھوڑا سا ہٹتے بھی ہیں، غیر روایتی رنگ میں بھی شائستگی ضروری ہے. شائستہ رہنا چاہیے. آپ کی طرزوں کے انتخاب میں، آپ کے کلام کے انتخاب میں ایک معیار اور شائستگی پتہ چلے کہ ہم افصح العرب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. یہ احساس بہرحال رہنا چاہیے. اب اس میں جدت آئے یا کیا، ٹھیک ہے، چیزیں بہت ساری آ گئیں، چینج ہو گئیں، لیکن شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. میں اس چیز کا قائل ہوں. اب اس اصولی طور پر ایک چیز ذکر کرنے کے بعد اب اس اصول کو آپ دیکھتے چلے جائیے، اور اس کے نیچے نعت خواں آتے ہیں یا نقیب آتے ہیں یا ایون خطیب آتے ہیں. آپ ان کو پرکھ سکتے ہیں کہ یہ شائستگی سے ہٹ رہا ہے یا نہیں، یہ شائستگی میں ہے یا نہیں. اس کو کر سکتے ہیں آپ. صحیح، بہت اچھی بات.
فقہی مکاتب فکر میں اختلافات کو آج کے دور میں ہم کیا سمجھیں، آج کا نوجوان کیا سمجھے، یہ امت کی تقسیم نہیں ہو رہی؟ نہیں ہے. جی. کس نے کہا؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ ایک دیکھیں، یہ ایک دور آ گیا ہے جو فتنے کا دور ہے. جی. اس میں نان ایشوز کو ایشوز بنایا جا رہا ہے. آپ کو کس نے کہا؟ اس سے بڑا جاہل آدمی کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام حنفی الگ ہو گئے تو شوافی الگ ہو گئے تو حنبلی الگ ہو گئے تو مالکی الگ ہو گئے. نہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، 4 فقہ، 4 مذاہب، چاروں کا ایک عقیدہ. عقیدے میں کوئی فرق نہیں. یہ چاروں میرے اور آپ کے امام ہیں عقیدے کے باب میں. یہ چاروں حق ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چاروں میرے امام ہیں. ہاں، عمل اعمال میں نماز، روزہ، اس کی جو باریکیاں ہیں وہ قرآن اور حدیث سے چاروں نے اپنے اپنے اخلاص کے ساتھ استنباط کی ہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس طرح کس کس ادوار میں نماز پڑھی ہے، اس طرح سے چاروں ائمہ نے اپنے اپنے ہاں لیا ہے. اعمال عمل کرتے ہوئے وہ کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، وہ انہیں فالو کر رہا ہے، وہ انہیں چاروں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. فکری طور پر چاروں ایک ہیں. یہ جو ہمارے ہاں جو منجن بیچا جا رہا ہے نا کہ 4 مذاہب ہو گئے اور 4 مصلی الگ ہو گئے اور کعبۃ اللہ میں اس طرح ہو گیا اور 4 نہیں ہے. یہ بس اپنی اپنی دکان نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں چاروں حق ہیں. چاروں حق ہیں بھئی. امام احمد بن حنبل بھی میرے امام ہیں. امام اعظم تو ہیں ہی میرے امام. میں حنفی ہوں. امام مالک بھی میرے امام ہیں. عقیدے میں چاروں حق ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے. یہ اعمال میں نماز پڑھتے ہوئے روزہ کس طرح رکھنا ہے، نماز کس وقت، ظہر کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، مغرب کتنے بجے، فجر کتنے بجے شروع، یہ تمام یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ان فقہا نے ساری زندگیاں لگا کر محنت کر کے الگ کی ہیں، اس سے استنباط کیا ہے. اور پھر اب پبلک ان کو فالو کرتی ہے کہ جی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، یعنی ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں. فالو حضور کو ہی کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کے فالوور وہ بھی سرکار کو فالو کر رہے ہیں. یہ بات جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. ایک تماشا بنا دیا گیا اور ہمارے نوجوان پھنس گئے اس میں. ایسے ہی جہالت ہے یہ سب سے بڑی. ہاں، آج کل سوشل میڈیا پر جو ہے وہ علماء اور جو ہے اسلامی ہوسٹ ہیں وہ فرما رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ دینی فہم کو بہتر بنا رہے ہیں یا گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، لمیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. لمیٹیشن ضرور پتہ ہونی چاہیے. میں یہ اکثر کہتا ہوں، مختلف پوڈ کاسٹ میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے تو کہ جی وہ خاص پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ٹیلی ویژن پر اتنے زمانے سے کر رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے چینلز پر ٹرانسمیشن کی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، تو یہ جو اداکار وغیرہ آ گئے، یہ مختلف ہوسٹ آ گئے، یہ آنا سب کچھ چاہیے. آئیں، نئے لوگ آئیں گے، آنے بھی چاہیے، لیکن پڑھ کر آئیں، محنت کر کے آئیں. آپ جس کام میں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ادارہ، آپ کو یہاں یو کے میں کوئی آدمی آپ کی ایکسپرٹیز کے بغیر آپ کو نوکری نہیں دے گا. اس کا جب تک آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. آپ کسی کو دوائی ریکمینڈ نہیں کر سکتے. مطلب میڈیکل ڈاکٹر کرے گا، MBBS ڈاکٹر کرے گا. یہ آپ کیسے مذہب میں بھی کسی کو بٹھا سکتے ہیں؟ اس کو نالج تو ہونی چاہیے. چلے کوئی سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہ ہو لیکن کچھ کتابیں، نالج تو پتہ تو ہو نا کہ میں نے سوال کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ تو ہو. اب چونکہ چینلز بہت ہو گئے، سوشل میڈیا پر بھی چینل آ گئے، تو اس وجہ سے وہ یہ سلسلہ چل پڑا ہے. کیا کہا جا سکتا ہے، اس میں پھر برائیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کا بھی تذکرہ کیا، اور رمضان ٹرانسمیشنز کا جب سے آغاز ہوا تو ان صف اول کے لوگوں میں آپ آتے ہیں کہ جنہوں نے ٹرانسمیشن کو باقاعدہ جو ہے وہ شروع کیا ہے. تو آج جو ہے وہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا ابھی اداکاروں کا، تو رمضان ٹرانسمیشن انہی کی زینت بنتا جا رہا ہے، اور کانٹینٹ خاص طور پر جو کانٹینٹ تھا اب وہ کانٹینٹ نظر نہیں آ رہا.
پہلے جب کیو ٹی وی پر ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے تو کیو ٹی وی پر اس وقت یہ پہلا پروگرام تھا، یعنی جو اس طرح سحر اور افطار میں باقاعدہ ٹرانسمیشن کے طور پر پیش کیا گیا، جو ہم نے کیا۔ اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چل پڑا، یعنی اس کی مقبولیت اتنی ہوئی، پاکستان سے باہر دنیا بھر میں، انڈیا میں، یو کے، جہاں جہاں اردو سمجھنے والے رہتے تھے مسلمان، وہاں اس کی مقبولیت اتنی ہوئی کہ وہ ایک رواج پا گیا۔ اس کو کمرشل ایونٹ بنا دیا گیا بعد میں، مختلف چینلز میں اس پر اشتہارات اور پھر سارا سلسلہ۔ اب سب کو مذہبی لوگ کہاں ملے، تو انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے اس میں خواتین کو شامل کرنا شروع کیا، ایکٹرز کو شامل کرنا شروع کیا، ایکٹریسز کو، وہ ایک فیسٹیول بنانے کی کوشش کر دی گئی۔ جب فیسٹیول بناتے ہیں تو اس میں سے اس کی روح نکل جاتی ہے، یعنی وہ ایک باقاعدہ جو مذہب سیکھنے اور سکھانے کا کام تھا وہ نکلا۔ جب فیسٹیول بنے گا تو وہ چیزیں سیکھنے سکھانے والی نکل جائیں گی۔ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی بیسک سے جڑے رہیں، اپنی بنیاد سے جڑے رہیں۔ جی بالکل، بیسک سے جڑا رہنا چاہیے ہے۔ ٹرانسمیشن کوئی بھی ہو، کسی بھی چینل پر ہو، میں نے سب جگہ کی ہے، لیکن بیسک سے جڑا رہنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کانٹینٹ کی بڑی کمی دیکھی، کانٹینٹ میں مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع کیا اس وقت ہمیں کوئی کانٹینٹ بنا کر نہیں دیا جاتا تھا۔ اچھا، میں اپنے گھر سے خود تیاری کر کے جاتا تھا۔ اچھا، کوسچنز میں خود بناتا تھا۔ اچھا، کانٹینٹ، انٹرو، ایکسٹرو، یہ سب میں بناتا تھا۔ کئی سال، مطلب جو بھی اینکر ہے وہ اپنا خود بناتا تھا، اپنا کرتا تھا۔ صحیح۔ ایک زمانہ آیا جب ہم مختلف چینلز پر گئے تو اتنا کانٹینٹ دیا جاتا تھا، اتنا کانٹینٹ اتنے دیے جا رہے ہیں، بنا کر بتایا جا رہا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ روح نکل گئی۔ اب وہ کانٹینٹ کی بھرمار ہو گئی ہے، لیکن وہ کانٹینٹ آپ کو ٹیلی ویژن پر پیش ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کہیں بھی۔ کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں جی ہاں، وہ شامل کر دی، اس سے نقصان پہنچا، صحیح ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت پاکستان کا بہت بڑا نام تھے، اللہ علی کی رحمت کرے، اور اردو ادب کے حوالے سے ایک بڑا نام، تو ان کو رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ بانی کہا جاتا ہے۔ اور جب تک میں چھوٹا سا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، آپ کو بھی دیکھ رہے تھے، تو آپ بھی ان لوگوں میں آتے ہیں، ظاہر ہے، تو آپ سے جو ہے وہ میرے خیال سے آپ نے ان سے پہلے اس کا آغاز کیا۔ جی، 1 سال پہلے ARY کیو ٹی وی پہ 2004 میں شروع ہوئی ہے، اور 2005 میں پھر جیو سے عامر لیاقت حسین نے شروع کی تھی ٹرانسمیشن، لیکن انہوں نے چونکہ اس کا انداز بدل دیا۔ میں یہی سوال میرا جو ہے وہ مدعا یہی ہے کہ وہ چینجنگ وہاں سے کیا شروع ہوئی؟ ہاں، بہت حد تک وہاں سے چینجز شروع ہوئی۔ اچھا، وہ بہت حد تک چینجز شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور چینجز اس وقت تک ایسی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ چینجز زیادہ ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے مارکیٹ نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی، آپ نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا، اس سے پھر نقصان پہنچا۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ بس مارکیٹ ڈیمانڈ پر چلتے رہے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح۔ جی ہاں، بطور ایک اسلامک ہوسٹ آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ کن اصولوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ اپنی چیز جو ہے وہ اشتعال انگیزی کے بجائے جو ہے وہ ایک امن اور افہام کے ساتھ ڈلیور کی جائے؟ دیکھیں، اسلام دین ہی امن کا ہے، جی، سلامتی کا ہے۔ بے شک اسلام کے ہر عمل میں، ہر نظریے میں امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک امن کا دین ہے جو یعنی غیر مسلموں کو بھی اس کے حقوق دیتا ہے، یعنی جو رسپیکٹ سکھاتا ہے، ایک انسانیت، انسان کی رسپیکٹ سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں جہاں کچھ تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے کہ ہم نے کچھ نفرت انگیز چیزیں نکالنا شروع کی ہیں، جی، جس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، اور پھر اس نفرت کو ہم نے بیچنا شروع کیا ہے، وہاں سے ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ ورنہ یہ امن اور سلامتی کا دین ہے، جی، رہنا ہی امن اور سلامتی کے ساتھ ہے، پیغام ہی امن اور سلامتی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جی ہاں۔ ابھی فقہی اختلافات کے حوالے سے، مکاتب فکر کے جو اختلافات ہیں، آپ نے اس پر تفصیلاً جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہے، اور میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک کافی ٹرینڈ چل رہا ہے، مرزا جہلمی صاحب جو کافی ٹرینڈ پر جا رہے ہیں،
انہوں نے آپ کی جو ہے بڑی تعریفیں کی ہیں، ویڈیو ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ بھی ایک ان کی ویڈیو سامنے آئی کہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے پاس جا رہے ہیں کوئی سوالات لے کر. انہوں نے خود کہا کہ وہ جو ہے انگلینڈ جا رہے ہیں صابری صاحب اور واپس آئیں گے. میری ان سے بات ہوئی تھی، میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان کو کہا، اصل میں کسی نے مجھ سے پوچھ لیا وہاں پہ کہ جی وہ اس طرح سے جیلمی صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اچھا. میں کہا جی میں آ رہا ہوں، میری کچھ کمٹمنٹس اس طرح کی تھیں کہ میں جا نہیں سکا، تو اب جاؤں گا انشاءاللہ. میں ابھی انگلینڈ جا رہا ہوں، تو یہاں آنا تھا مجھے، یہاں کچھ کمٹمنٹس پہلے کی تھی اس وجہ سے، تو انشاءاللہ جائیں گے. کچھ سوالات میرے ذہن میں ان کے لیے ہیں جن پر مجھے باقاعدہ طور پر کیا ارادہ، جن پر مجھے سخت اعتراضات ہیں، سخت اعتراضات. اچھا. میں وہ ابھی پھر ذکر نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ وہاں ان سے کچھ سوالات کریں گے. سب سے زیادہ ایک بس ذکر کر دے، سب سے زیادہ آپ کو زبان کا شائستہ ہونا چاہیے. بہت بہت امپورٹنٹ بات، بہت ضروری چیز ہے. آپ سخت بات بھی کر رہے ہوں تو اچھے انداز میں کر سکتے ہیں. مجھے سب سے زیادہ ان کے رویے اور ان کے بیہیویئر پر جو ہے نا دکھ ہوتا ہے کہ جو ایک ان پڑھ آدمی یا کم پڑھا لکھا آدمی یا جاہل آدمی اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں تو ہم اس کو بودر بھی نہیں کرتے ہیں. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جی میں دنیاوی تعلیم بھی حاصل میں نے بہت کر رکھی ہے اور میں انجینئر بھی ہوں اور میں مذہبی کتابیں بھی میں نے یہ پڑھی. آپ کو مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کسی کو بھی، ان کو یوتھ فالو بھی تو کر رہی ہے بہت. نہیں آپ کیا فالو کیا کہتے ہیں؟ آپ اگر کوئی ویوز زیادہ ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو فالو کر رہا ہے؟ یہ بھول ہے. اچھا بھائی آپ مجھے دیکھ لیں، میں تسلیم صابری کی ایک ویڈیو مثال کے طور پر اسے 1 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر 1 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 1 لاکھ مجھے میرا فالوور ہے؟ ایسا ہی ہے یا اچھا جواب، میرے لیے وہ پسندیدہ رائے رکھتا ہوگا؟ سب نہیں ہے ایسا. 1 لاکھ ہے تو اگر وہ مجھے ان میں سے اگر 1 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو مجھے کچھ لوگ پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ حسد کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ دیکھ کر دعائیں دے رہے ہوں گے، کچھ گالیاں دے رہے ہوں گے. مطلب کہ پہچان اور پسند میں فرق ہے. پر فرق ہے، دیکھے جانے، پسند کیے جانے، فالو کیے جانے میں فرق ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ویڈیو اگر کوئی 2 لاکھ آدمیوں نے یا ملین میں یہ تماشا ہے کہ میری فلاں ویڈیو کو اتنے لوگوں نے دیکھ لیا. دیکھ لیا آپ سے اتفاق کتنے لوگ کرتے ہیں یہ بتائیے. ایسا ہی ہے. معیار جو ہے آپ کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ آپ کی باتوں سے اتفاق کتنے لوگ کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ. پھر جو زبان وہ بول رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ایک پڑھے لکھے آدمی، میں تو ان سے یہ بات کرنے جاؤں گا، میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میں اگر کسی کو شائستگی کی دعوت دے رہا ہوں تو میں شائستہ انداز میں اس سے بات کر رہا ہوں. مرزا صاحب سے میری کو 20 منٹ بات ہوئی ہے، بہت اچھے اور شائستہ انداز میں ہوئی ہے. انہوں نے بھی بہت شائستگی سے مجھ سے گفتگو کی. میں نے بھی میں نے فون پر ان سے 1-2 اعتراضات بھی کیے ان پر، جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا. میں نے کہا جی آپ بہت معذرت کے ساتھ، یہ جملے تھے میرے، میں نے کہا جی بہت معذرت کے ساتھ آپ میں للہیت نہیں ہے. اچھا آپ جو جی میں کر چکا ہوں. اچھا. جس کا انہوں نے ذکر کیا، میں نے ان سے کہا آپ میں للہیت نہیں ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ جی میں ہوں تینوں چھڈاں گا نہیں، تو مینوں چھیڑے گا تو میں تینوں چھڈاں گا نہیں. جب آپ یہ بات کریں گے تو اس میں للہیت کہاں گئی؟ للہیت تو ہے ہی نہیں. مولا کائنات ایک غزوے میں ایک کافر کو قتل کرنے لگے ہیں اور اس کے سینے پر بیٹھے ہیں اور تلوار یہاں ہے، اللہ اکبر، اور وار ہونے والا ہے. اس نے مولا کائنات کے چہرے پر تھوک دیا. مولا کائنات کھڑے ہو گئے، چھوڑ دیا اسے وہاں. کسی اور نے قتل کر دیا، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں میں اب نہیں قتل کروں گا. کیوں؟ میرے اندر میں تجھے کر رہا تھا اللہ کی خاطر قتل، میں اللہ کی خاطر کر رہا تھا، لیکن اب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو کہیں اس تھوک کا غصہ بھی اس قتل میں شامل نہ ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟
مولا کائنات ہیں وہ، مولا علی کرم اللہ جن کے لیے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں للہیت نہیں ہوگی، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی معاذ اللہ کوئی ریاکاری کا کوئی تصور نہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات کھڑے ہو گئے کہ کہیں اس تھوک کا غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے قتل کرنے میں۔ للہیت یہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے آپ جو بھی نظریہ رکھتے ہیں، جو بھی فکر رکھتے ہیں، اس کا آپ ذکر کریں، شائستگی کے ساتھ ذکر کریں۔ جس نے قبول کرنا ہوگا قبول کرے گا، صحیح، جس نے نہیں قبول کرنا نہیں کرے گا۔ صحیح ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے کو تو چھیڑا گیا ہے تو آپ اس کو پیچھے پڑے ہیں نا؟ اچھا، آپ کو مطلب انہوں نے کسی نے چھیڑا ہے تو آپ اس کے پیچھے لگے، ظاہر ہے، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر ہے، اس میں للہیت کہاں ہوئی؟ جی بالکل۔ یہ بات میں نے ان سے کی لیکن شائستگی کے ساتھ کی۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف ہوتا ہے لیکن شائستگی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحیح جی قبلہ، یہاں سے آگے ایک بات کو لے کے چلتے ہیں، جیسے کہ میں نے سوال ہی کیا آپ سے کہ مکاتب فکر کے اختلافات کے حوالے سے، تو یہ لوگ جو شرارتیں کرتے ہیں پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد ذاتی ایجنڈا ہے یا کسی اور کا ایجنڈا ہے؟ یہ ایک فتنہ امت میں پھیلایا جاتا ہے، باقاعدہ پیسے دے کر پیسے لے کر خریدا جاتا ہے سسٹم، یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ صحیح، اس ایجنڈے میں نان ایشوز کو ایشو بنایا جاتا ہے، وہ نان ایشوز اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی پوچھ ہوتی ہے، نہ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ وہ ایک معاشرے میں نفرت پھیلانے کے لیے باقاعدہ طور پر یہ ایجنڈا اختیار کیا جاتا ہے، جس میں نان ایشوز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ صحیح، ہمارا دور اب وہی ہے کہ نان ایشوز جو ہے وہ اتنے بڑھائے جائیں کہ دیکھنے والا جو ہے نا وہ بس اسی میں لگا رہے، اسی میں الجھا رہے، سوشل میڈیا پر طوفان مچا رہے، جہاں بات ہو رہی ہے اسی پر ہو رہی کوئی ریٹنگ کی بھی ہے۔ دین سے دور کیا جاتا ہے، صحیح ہے، ریٹنگ کا ہے، ویوز کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بات ہوگی اس پہ جناب ویڈیو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ان کا وتیرہ ہے کہ کوئی بھی موضوع ہوگا اس کے وہ 12 15 20 لوگ ہوں گے، وہ اسی پر ویڈیو کریں گے، وہ ایشو تلاش کرتے ہیں۔ قبلہ اب سوشل میڈیا کنٹینٹ کی بات ہو رہی تھی، سوشل میڈیا آ گیا ہے، آپ نے وہ الیکٹرانک میڈیا کا دور دیکھا ہے کہ جب الیکٹرانک میڈیا پیک پر تھا، اب تب بھی کام کیا ہے، اب سوشل میڈیا ہے، تو کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ فرق بہت ہے، لیکن سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ جی، یہ ٹی وی آن ڈیمانڈ ہے، آپ کے ہاتھ میں۔ جی، میں جس وقت جو چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں میں اس وقت اپنی مرضی سے اس کو اتنا دیکھ رہا ہوں۔ ٹیلی ویژن دکھا رہا تھا اپنے وقت پر، اپنی مرضی سے پروگرام دکھا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر آپ اپنی مرضی سے چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں، آپ کو پسند نہیں آ رہا تو آپ نے چینج کر دینا، جی، آپ اس کو چینج کر دیں گے۔ صحیح، سوشل میڈیا کی اہمیت کو بالکل کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا کی اوتھینٹسٹی کا مسئلہ ہے، جی، اس کی سند کتنی ہے، کتنا اوتھینٹک ہے وہ، ہاں بالکل، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جو آتا ہے اس سب پر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم نے جب ٹیلی ویژن کیا حنین صاحب، جی، میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایک باقاعدہ پالیسی دی جاتی تھی، ہمیں ریسٹرکشنز دی جاتی تھی۔ ریڈیو فضا ایک ادارہ ہے نا، جی، جی، یہاں کی ایک پالیسی ہے، وہ پالیسی باقاعدہ ریٹن ہے، اس کو جو آئے گا، جو اینکر ہوگا، جو گیسٹ ہوگا، وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، مطلب کہ کوئی ریسٹرکشنز ہیں۔ ہم ٹیلی ویژن پر کام کرتے رہے، ایک ریسٹرکشنز تھی کہ یار آپ نے یہ آپ کی لمٹس ہیں، یہاں پر آپ نے کام۔ صحیح، لیکن سوشل میڈیا کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ کتنا بھی پڑھا لکھا وہ آیا ہے، آ کر اس نے کچھ بھی کہا ہے اپنی ذہن کے مطابق، اپنی جو 2-4 کتابیں پڑھی ہیں اس کے مطابق جو اس نے کہا گیا، بس کوئی اوتھینٹسٹی نہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں ابھی ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پہ کامنٹس آتے ہیں، میری ٹیم جو میرے بچے ہی ہیں سارے، وہ جو میری ٹیم ہے اور بہت اچھے کمپیٹنٹ لڑکے ہیں، وہ مجھے یہ بتاتے ہیں
کہ جی جو کچھ اعتراض والی چیزیں آتی ہیں وہ 80% فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. وہ ایک ایک آدمی نے 100 150 اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں. اچھا. ایک ایک آدمی نے 100 اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. وہ اس سے ان ہوتا ہے تو میسج کر کے غائب ہو جاتا ہے, پھر دوسرے سے ان ہوتا ہے میسج کر کے غائب ہو جاتا ہے. وہ لگ رہی رہا ہے کہ وہ 80 بندے آپ کو کامنٹ یہ کر رہے ہیں, لیکن پتہ چلا پیچھے ایک ہی ہے. کوئی پہچان نہیں ہے, نہ کوئی تصویر ہے, نہ کوئی آئیڈینٹی ہے. ایسے ہی ہے. کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے نا. اب مسئلہ یہ بھی ہے, مسئلہ یہی ہے کہ دیکھا وہی جاتا ہے, جو ڈیسنٹ کانٹینٹ ہے وہ نہیں لوگ دیکھتے. جی ہاں, نہیں آپ محنت کریں تو یہ مشکلات تو دیکھیے یہ رہی ہیں. اچھا. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, میں کرتا رہوں گا. کسی بھی فائدے سے قطع نظر مجھے کرتے رہنا چاہیے. مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, میں اپنی پریزنٹیشن کو بہتر بناؤں گا, میں الفاظ کو بہتر بناؤں گا, میں اپنے کانٹینٹ کو بہتر بناؤں گا. میں کسی بھی طرح سے وہ پازیٹیو چیز مجھے چاہیے ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کی کوشش کروں. صحیح. مجھے میری یہ ذمہ داری ہے, بالکل میری یہ ڈیوٹی ہے. ایسے ہی. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اس سے قطع نظر کام کرنا ہے, لوگوں کو مثبت چیزیں پہنچانی ہیں. اور یہ ایک نیگیٹیوٹی جو سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے, ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے, پازیٹیو چیز لوگوں کو دکھانی ہے, اور وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. صحیح, بہت اچھے. ایک ادارے کے ساتھ آپ منسلک رہے, بلکہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ فرسٹ وائس آف ARY QTV. جی ہاں. اور میں تو اپنی رائے کے مطابق یہ کہوں گا کہ اس ادارے کو بنانے والوں میں آپ کا ہاتھ ہے خاص کر, اور الحمدللہ, اور ان کے ذریعے ہماری پہچان بنی. جی ان کے ذریعے آپ کی پہچان. ہماری QTV نے ہمیں پوری دنیا میں پہنچایا ہے, ہماری آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا ہے. جی ہمیں عزت دلائی ہے. عزت دلائی ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے خیر آباد کہہ دیا, اور پھر خاصا عرصہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر کرتے رہے پروگرامز. اب پھر آپ ARY پر واپس آ گئے, تو کیا اس کی وجہ ہے, لایا گیا ہے, یا خود ہی جو ہے وہ نہیں نہ یا کوئی ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ڈفرینٹ کسی کوئی جھگڑے کی بنیاد پر نہیں. میں پچھلے دنوں بھی مجھ سے 1-2 پوڈ کاسٹ میں یہ سوال پوچھا گیا. یہ بہت برننگ کویشچن ہے, لوگ میرے حوالے سے ضرور یہ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے QTV چھوڑا تھا اور پھر میں QTV پہ آ گیا. میں ARY سے میرا ایک فیملی ریلیشن, حاجی رؤف صاحب بہت باکمال شخصیت ہیں, ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہیں, اور ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے مذہب کے پازیٹیو کام کے لیے. ایک بات. دوسری بات, کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھیں, میں ایک اپنے انداز سے کام کرنا چاہ رہا تھا, وہ ایسا نہیں ہو پا رہا تھا, تو بس اجازت لے کر معذرت کر کے میں چلا گیا. اچھا. مختلف دوسرے چینلز پر گیا, اور پھر سنو پر جو میں نے ٹرانسمیشن کی ہے, میں نے وہ اپنا جو میں چاہتا تھا اس طرح کی ہے. میں نے آدم سے خاتم تک وہ آلموسٹ 168 ایپیسوڈز ہیں جو میں نے کی ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. 26-27 انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے, ان کا تذکرہ پوری تفصیل 1 سے لے کر 168 ایپیسوڈ تک کیا ہے. تو اس کے بعد جب میں جوائن دوبارہ کیا, انہوں نے شفقت سے بلایا, محبت سے بلایا, میں محبت سے گیا. اچھا. ہاں, مجھے کوئی 1-2 دوستوں نے کہا کہ تمہارا گھر ہے اور تم اچھے لگتے ہو وہاں QTV پر. اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے آپ آ رہے تھے, کمی آ رہی ہے پروگرامز میں. میرے خیال سے کچھ ایونٹس پر پہلے تو باقاعدگی کے ساتھ آپ پروگرامز کر رہے تھے. جی ہاں. نہیں, ابھی بھی ہمارا ارادہ ہے بالکل, اور مطلب ایک ریگولر پروگرام شروع کرنے کا, جس کے لیے مجھے لایا گیا ہے. تو ایک ریگولر پروگرام شروع کرنے کا ارادہ ہے. تو دیکھیں گے, میری ان سے محبت اپنی جگہ پر ہے, دیکھیں گے محبت سے اگر کام ہو سکے گا جس طرح کا میں کرنا چاہ رہا ہوں تو ضرور کریں گے. یہ میرا گھر ہے, اور اگر نہیں ہو پائے گا تو پھر اجازت لے لیں گے, معذرت کر لیں گے. یہ میرا گھر ہی رہے گا, اس سے کوئی میرے تعلق پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صحیح. جی ہاں. صحیح. مختلف اداروں میں کام کیا, مختلف ٹیلی ویژن چینلز کی زینت رہے آپ, تو کبھی ایسا ہوا کہ
کوئی کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہوں آپ کے کبھی نہیں، چینل؟ اچھا، کبھی نہیں ویسے ہوتا یہ بہت ہے اینکرز کے ساتھ. ہوتا ہوگا، میرے ساتھ کبھی الحمدللہ نہیں ایسا ہوا. اچھا، ہاں، میں نے پی ٹی وی پر بھی ٹرانسمیشن کی ہے، جی، مختلف چینلز پہ بھی رہا ہوں، تو کبھی ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. اچھا، نہیں، بہت اچھی بات، پھر تو بہت اچھی بات ہے. مجھے اچھے لوگ ملے ہیں. اچھا اچھا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ظاہر ہے اچھوں کو اچھے اور میرے ساتھ کوئی کسی نے کوئی الحمدللہ. بات دراصل یہی جی. ہے. ماشاء اللہ قرآن مجید کا جو ہے اردو ترجمہ آپ نے کیا، آپ کی آواز میں ریکارڈ جی ہاں. ہوا، اور پھر آپ نے بخوبی اس کو جو ہے نا وہ تلفظ کی ادائیگی اور اس میں ہر چیز کو تو بہت سنا جاتا ہے. ہاں، تو یہ کچھ اپنی پلاننگ تھی یا نہیں، یہ میری ظاہری بات ہے، ارادہ تو تھا شروع سے، اور یہ سعادت میرے حصے میں آئے، یہ خواہش کس کو نہیں ہوتی ہے. حقیقت؟ میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے ہم قرآن مجید کا ایک پورے قرآن مجید کا ترجمہ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کرتے ہیں. تو ایک پارا ریکارڈ کر کے اور اس کو ایڈٹ اور مکس کر کے فائنل کر کے بھجوایا صحیح. قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو. اچھا. تو انہوں نے اس کو بہت پسند کیا اور بہت دعا دی، اور یہ فرمایا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ تسلیم صاحب بھی کرے. اچھا. تو یہ ایک اور مجھے قبلہ نے جب ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا تو ایک دل میں اور تمنا اور عزم پیدا ہو گیا. تو پھر پورا قرآن مجید الحمدللہ ماشاءاللہ 6 ماہ لگے تھے اس میں، 6 months. ہاں، تو الحمدللہ پاکستان کی چنیدہ شخصیات ہاں 3-4 شخصیات ہوں گی جنہوں نے قرآن مجید کا پورا ترجمہ اپنی آواز میں ریکارڈ کرایا ہو. 3-4 ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دامن میں یہ اعزاز ڈالا. ایسے ہی ایسے بڑی خوش بختی کی بات ہے. جی ہاں. بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے قبلہ. اب ذرا اس سے ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں آپ سے. کھیلنے میں کبھی کسی گیم میں انٹرسٹ رہا ہو یا؟ کرکٹ میں بہت رہا ہے. کرکٹ کو میں اب بھی بہت فالو کرتا ہوں. اچھا. جتنی کرکٹ ہو رہی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سی ٹیم میں اس وقت کون سا اچھا پلیئر کھیل رہا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے. میں دیکھتا مطلب فالو کرتا ہوں کسی حد تک. کرکٹ میں نے بہت کھیلی ہے، بہت. ہاں، بہت کرکٹ کھیلی ہے. میں اگر کرکٹ کھیل رہا ہوتا اچھے لیول پر، کسی نہ اچھے لیول پر کھیلی ہوتی میں نے. یہاں پہ جب آتا ہوں میں تو لاسٹ ایئر میں تھوڑا بہت یہاں کرکٹ کھیلی میں نے، ہلکا پھلکا ایسی طرح. اچھا. صحیح. تو باقی موویز وغیرہ ڈرامے دیکھنے؟ موویز ڈراماز دیکھنے کا اتنا نہیں، دل تو نہیں کہہ سکتے، نہ میں نے کوئی ریگولر کبھی کوئی چیز دیکھی ہے، نہ مطلب ایسے کوئی شوق ہے. ہاں، کوئی ایسا کوئی دوست ہے، کوئی ریکمینڈ کر دیتا ہے مثال کے طور پر کہ اچھا وہ جو میرے کلوز 4-6 دوست ہیں وہ اگر کوئی ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ یار تسلیم بھائی یہ مووی دیکھو، یہ آپ کو پسند آئے گی، یعنی کوئی اس کا ٹاپک ڈفرنٹ ہے، یہ ایک روایتی موویز کا نہیں کی میں بات کر رہا، وہ مجھے ریکمینڈ بھی نہیں کرتے، لیکن کوئی ایسا اس کا ٹاپک ہے اور وہ اچھی بنی ہوئی ہے تو وہ دیکھ بھی لیتے ہیں کبھی کبھی. آپ کے صاحبزادے ماشاءاللہ 3 ہیں. جی ہاں. تو کسی کے اندر وہ چیز ہے جو آپ کی فیلڈ ہے، اس طرف آنے کا شوق ہو یا؟ الحمدللہ یہ سب سے پہلے شکر کی بات یہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد بے شک نیک ہو اور نمازی پرہیزگار ہو اور دین سے جڑی ہوئی ہو، روایات سے جڑی ہوئی ہو. ایسا ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پوری دنیا میں جاؤں، پوری دنیا میں لیکچرز دوں، پروگرام کروں، کانفرنسز اٹینڈ کروں، محفلیں اٹینڈ کروں، وہ سب اپنی جگہ پر. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اپنی اولاد کو کیا دین سے جوڑا ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، صحابہ کرام کی عزت، توقیر، عظمت ان کے دلوں میں ڈالی ہے، مودت اہل بیت ان کے دلوں میں ڈالی ہے، اولیاء کرام کی تعظیم توقیر ان کے دلوں میں ڈالی ہے، محبت. مجھ سے یہ چیزیں پوچھی جائیں گی، میری اولاد کے لیے مجھ سے پوچھا جائے گا. الحمدللہ. اور اس میں میری وائف کا بہت عمل دخل ہے، جو اس کی طبیعت میں جو ایک پازیٹیونیس ہے، جس طرح اس نے بچوں کی تربیت کی ہے، اس سے پہلے میرے والدین نے جس طرح میرے بچوں کی تربیت کی ہے، مجھے جو وقت ملا ہے، تو الحمدللہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا یہ کروڑوں شکر ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ دین سے جڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ذوق شوق ظاہری بات ہے سنتے تینوں ہیں, تینوں سنتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے ذرا وہ تلا آپ کے ساتھ بھی اٹیچ زیادہ رہتا ہے. وہ تلا کو ذرا تھوڑا سا ہے شوق, وہ کرتا ہے, اپنے اسکول میں بھی پروگرامز وغیرہ کرتا ہے, کنڈکٹ کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا ہے. اچھا. ہاں وہ خود سے کرتا ہے, کبھی کوئی چیز پوچھ لے اور بات ہے, لیکن میں باقاعدہ اس کی کوئی تربیت کروں اور کوئی کوشش ایفرٹ کروں اس کو لانے کی, ایسا نہیں ہے. وہ اپنا شوق ہو تو کریں, اپنی محنت کریں. ہاں مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے میں بتا دوں گا, لیکن اپنی ایفرٹ, اپنی خواہش, اپنی کوشش سے کریں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی تھنک ہے. اللہ کامیاب کرے ان کو. آمین. آپ خود ماشاءاللہ ایک گدی سے آپ کا تعلق ہے, صاحب سجادہ ہیں, اور آپ کے والد صاحب قبلہ جو ہے وہ گدی نشین ہیں. جی. تو کبھی اس طرف ذہن نہیں آیا کہ ہمارے ہاں حنین بھائی, ہمارے ہاں یہ ہے نہیں ایسا. یعنی میرے مرشد کے زمانے سے میں نے اپنے والد کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے. ہمارے ہاں اس کو مخدومیت نہیں سمجھا جاتا, اس کو ایک ذمہ داری سمجھا جاتا ہے. اچھا. اس کو ایک خادمیت سمجھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ ذمہ داری ایک ڈیوٹی سونپی گئی ہے. میرے والد نے اپنی تمام عمر اس کو ایک ذمہ داری کے طور پر نبھایا ہے, اور بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں. میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو میرے والد ایک قابل رشک شخصیت ہے ماشاءاللہ, جنہوں نے یعنی دنیا کو آہستہ آہستہ کس طرح سے چھوڑا ہے, اور کس طرح بالکل اسی سلسلے کے ہو کر رہ گئے ہیں, اور اس سلسلے کے مقاصد کو لے کر چلے ہیں. ہم نے اپنی پوری زندگی اپنے والد کو دیکھا ہے. انہوں نے مقصد یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے ہمارے یہاں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کسی تخت اور تاج پر بیٹھ گئے, ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ سلسلے کی جو سجادگی ہے وہ ذمہ داری ہے, وہ خادمیت ہے, وہ لوگوں کی, انسانوں کی خدمت ہے, جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. تو الحمدللہ, اور جو ہمیں میرے والد مجھے ڈیوٹی دیتے ہیں, مجھے جو نوکری دیتے ہیں, میں اپنے لیے اسے سعادت سمجھ کر میں کرتا ہوں. اور جو سجادگی ہے باقاعدہ ولی عہدی, وہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں جمیل صابری صاحب, ان کو دی گئی ہے. تو وہ بھی اسی طرح سے جو خدمت ان کو دی جاتی ہے, جو ان کو ڈیوٹی ان کو دی جاتی ہے, وہ اس طرح سے اس کو نبھاتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں یہ کوئی تخت نہیں ہے جس پر آ کر ہم بیٹھ گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ. پچھلے 7-8 سال سے آپ ایک جو ہے وہ ورک شاپ کا اہتمام کر رہے ہیں, جس میں جو ہے وہ سیکھنے کے لیے پارٹیسپینٹس پورے پاکستان سے اور باہر سے بھی آن لائن جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اور الحمدللہ بندہ ناچیز کو بھی ابتدائی 2-3 ورک شاپ میں موقع ملا اور بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. تو چپے چپے پر آپ کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. ورک شاپ کے ساتھ ساتھ کبھی ذہن میں یہ نہیں خیال آیا کہ کوئی نقابت کے حوالے سے ایسی تصنیف, کوئی کتاب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کی جائے کہ جس کی وجہ سے آنے والوں کو کچھ فائدہ حاصل ہو؟ نہیں, بالکل اس کا میرے ذہن میں ہے. ہم نے چیزیں اکٹھی کرنی بھی شروع کر دی ہیں. اچھا. اور تقریباً چیزیں موجود ہیں. صحیح. اور یعنی اس کو ایک کتابی شکل ہی دینی ہے بس. یعنی جو میں نے چیزیں پوری زندگی میں پڑھی ہیں, ہزاروں اشعار پڑھے ہیں, ہزاروں کلام پڑھے ہیں, ان کو سب کو اکٹھا ایک جگہ کر کے کچھ مضامین وہ اس میں شامل کرنے ہیں. تو کتاب ایز سچ کوئی اتنا مسئلہ نہیں, لیکن میرے ذہن میں بہرحال ہے کہ ہم ایک کتابی شکل میں بھی اس کو ایک باقاعدہ ایک چھوڑ کر جائیں. باقی جو ورک شاپ ہے اس سے اس کے بینیفٹس یہ دیکھیں نا, اب کہیں نہ جائیں. یہ ریڈیو فضا جو ہے یہ ایک نامی گرامی ریڈیو ہے نوٹنگم کا, اور اس پر جو مذہبی پروگرام جو شخص کر رہا ہے اور بڑی عزت اور وقار سے کر رہا ہے وہ میرا شاگرد ہے الحمدللہ. تو یہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے نا. ایسا ہی میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ دنیا بھر کے چینلز پر وہ بچے جو
ہم سے باقاعدہ تربیت لے کر گئے ہیں وہ اب اپنا کام کر رہے ہیں. جی پاکستان میں بھی اس طرح مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر ہیں, ریڈیو چینلز پر ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, محفلیں کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں. تو اس ورک شاپ کے جتنے نتائج ہیں اور جتنے فوائد میں نے سوچے تھے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ایسے بچے, ایسے لوگ, نوجوان تیار ہوئے. میں جو چاہتا تھا کہ ایسے ہوں نوجوان تیار. ہر بندہ آتا ہے اپنی ڈیوٹی کر کے چلا جاتا ہے, ایسا ہی ہے. پھر بعد میں نئے آنے والوں نے اس کام کو سنبھالنا ہوتا ہے. یہی طریقہ رہا ہے. ہم بھی آئے ہیں, اپنا کام کیا, ہم نے چلے جانا ہے. کوئی صدا نہیں رہتا, بالکل ایسا ہی, اور کسی کا نام صدا باقی نہیں. بے شک. یہ سرکار کے صدقے سے اور نئے لوگ یہ آئے, اللہ قبول فرمائے. اور جی, اور نئے نوجوان آئے ہیں, جی جی, انہیں اپنا کام سنبھالا ہے, اور میں اس میں بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں میں اس میں. بہت بڑا کام ہے, اور الحمدللہ میرے لیے یہ بڑی. اور یو کے میں بھی ہم نے اس دفعہ جو پلان کیا, اور کتنی کامیابی سے وہ اس طرح سے ورک شاپ, ایک ٹریننگ سیشن ہوا ہے. جی بالکل. تو یو کے میں بھی اس طرح کا ٹرینڈ آنا یہ بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے, ایسا ہی ہے. کچھ آخر پر شخصیات ہیں جی میڈیا کے تعلق سے, جی, آپ سے رائے پوچھتے ہیں. طارق عزیز صاحب. طارق عزیز بہت قابل آدمی, علمی, ادبی, بہت شعر و ادب کو سمجھنے والا قابل آدمی تھا, بہت ٹرینڈ سیٹر. بہت. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. ڈاکٹر عامر لیاقت بہت ذہین آدمی تھا, بہت, مطلب میڈیا کا ایک کنگ کہہ لیں اسے, بادشاہ کہیں, بہت اچھا کام کرنے والا, بہت ذہانت سے کام کرنے والا. جنید جمشید, اللہ کری کی رحمت. جنید جمشید کے اس طرف آنے سے اس شعبے کا وقار بڑھا. اچھا. جنید جمشید ان لوگوں میں سے تھا جس نے اس شعبے کا وقار بڑھایا, اور میری اس سے ملاقات تھی. بہت اچھا آدمی تھا. مجھے وہ کہا کرتے تھے کہ تسلیم بھائی, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فین ہیں, میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میری والدہ آپ کی فین. کہتی میری والدہ, کہتے تھے میری والدہ میرا پروگرام نہیں دیکھتی, آپ کا پروگرام دیکھتی. اچھا, بڑی بات. یعنی ایسا آدمی تھا, اللہ تعالیٰ ان کو درجے بلند کرے. بڑے ٹرینڈ پر جا رہے ہیں آج کل وسیم بادامی. وسیم بادامی میرا بہت اچھا دوست ہے, بہت ٹیلنٹڈ, بہت اچھا خوش مزاج آدمی, بہت, اور اللہ نے اس کو عزت دی ہے. اس کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. سید اقرار الحسن. وہ ایک نستعلیق آدمی ہے, اردو ادب سے بہت اس کا شغف ہے. یہ سب اپنی جگہ پر, اور اس کی اس حوالے سے رسپیکٹ بھی اپنی جگہ پر ہے میرے دل میں. لیکن جن چیزوں میں وہ کنٹروورسی میں پڑے ہیں, یہ ان کا کام نہیں تھا. اس سے بہت سارے سوالات جنم لیے ہیں. تو میں جانتا ہوں بہت ساری چیزوں کو, میں بہت قریب سے جانتا ہوں. صحیح. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جی ٹھیک. آخر پر ایک کوئی ایسا شعر سنا دیں یا جو بھی, تو چونکہ آپ کا جو حادثہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ میں موضوع جو چل رہا تھا, ایک جان ایلیا کا ایک شعر ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اس پر ہم ختم کرتے ہیں. جی. کہتے ہیں کہ ایک ہی حادثہ تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک, ایک ہی حادثہ تو ہے, اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. آہا, کیا بات. بیٹھیں, کوئی اختلاف ہوتا ہے اس پر بات کریں. بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. بیٹھ کر شائستہ انداز میں ایک دوسرے کو تکریم دیتے ہوئے, عزت دیتے ہوئے, رسپیکٹ دیتے ہوئے اس سے بات کریں. مسئلے کو حل کرنے کی کوشش. اگر آپ سنجیدہ ہیں, مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, آپ بیٹھ کر بات کریں اس سے. کچھ چیزوں کے قائل ہو جائیں, کچھ چیزوں کا قائل کر لیں, بات کو ختم کریں. صحیح. جھگڑا فساد یہ مناسب نہیں. بہت اچھا پیغام, بہت ہمارے سننے والوں کے لیے بہت خوبصورت پیغام. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. قیمتی وقت عنایت فرمایا اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ رہے. آپ کی محبت, فضا ریڈیو کی تمام ٹیم کی بہت محبت, بہت شکریہ.